السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام، قابل عزت، میرے نہایت عزت مند ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ناظرین کرام، میرے بھائی اور میرے نہایت عزت مند نوجوانان، بزرگان، میرے مسلمان بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے ساتھ انسان کے ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھول کے ہوئے، جو قصدن ہوئے، جتنے گناہ کیے ہیں، اس ایک عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ میں انشاءاللہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے تو یہ حدیث مبارکہ اور یہ عمل جس کو پہنچے گا، جو عمل کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ ہمارا چینل عبداللہ بن برا، یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں میرے بھائیوں۔ تو اب میں آتا ہوں اس عمل کی طرف جس عمل کے ساتھ انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ۔ مفسرین کرام نے اتنا بھی لکھا ہے کہ انسان کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے سفید کاغذ، بالکل صاف۔ اسی طرح انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب آتا ہوں حدیث مبارکہ کی طرف۔ ابی داؤد میں ہے حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کے ساتھ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس کے کرنے کے ساتھ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا۔ تو وہ عمل اگر آپ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، بھولے ہوئے گناہ معاف فرما دیں گے، قصدن گناہ جو کیے ہیں وہ معاف فرما دیں گے، جو ساون ہوئے ہیں معاف فرما دیں گے، بھول کر کیے ہیں معاف فرما دیں گے۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ ایسا پاک ہو جائیں گے جیسے معصوم بچہ پاک ہوتا ہے۔ اور جب یہ عمل آپ کریں گے تو ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، وہ ہے 4 رکعت نماز، صلاۃ التسبیح، یعنی نماز تسبیح۔ عربی میں کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ اور کوئی ساتھی اگر اسی طرح نہ کہہ سکے صلاۃ التسبیح تو اپنی زبان میں کہیں نماز تسبیح، اور وہ ہے 4 رکعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اسی طرح بتایا اپنے چچا کو کہ آپ 4 رکعت نماز کی نیت کریں گے تو جب پہلے ثنا پڑھیں گے، پہلی تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت پڑھیں گے۔ جب قرات سے فارغ ہو جائیں تو رکوع کرنے سے پہلے آپ 15 دفعہ پڑھیں گے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ، یہ تسبیح پڑھیں گے 15 دفعہ رکوع سے پہلے۔ پھر جب یہ پوری کر لیں 15 دفعہ، پھر رکوع میں جائیں، پھر رکوع میں جو ہے نا 10 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 دفعہ رکوع میں۔ پھر جب قومہ کریں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب یہ قومہ کریں گے تو اس وقت 10 دفعہ پڑھیں۔ تو پھر جب رکوع سجدے میں جائیں تو سجدے میں بھی 10 دفعہ کریں۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں جلسے میں بیٹھیں تو پھر 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں۔ جب دوسرے سجدے سے اٹھیں تو دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اور دوسری رکعت اٹھنے سے پہلے آپ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ یہ ہوا 75 بار، یعنی رکوع سے پہلے 15 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، قومہ میں 10 دفعہ، ایک سجدے میں 10 دفعہ، جلسے میں 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھانے میں جو ہے نا 10 دفعہ، تو 75 ہوا۔ اسی طرح ہر رکعت میں کریں۔ جب پھر اٹھیں گے 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کو اٹھیں گے تو سورۃ فاتحہ اور پھر سورت پڑھ کے یعنی قراءت سے فارغ ہو کر پھر رکوع سے پہلے 15 دفعہ، پھر اسی طرح رکوع میں، پھر قومہ میں 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر جلسے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر 10 دفعہ، پھر اتحیات پڑھ کے پھر جب تیسری رکعت میں اٹھیں تو پھر رکوع سے پہلے 15 دفعہ، پھر اسی طرح جب اٹھیں پھر رکوع سے پہلے 15 دفعہ۔ تو یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا بتایا ہے۔ تو میرے دوستو جو آدمی یہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف، بلکہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، پریشانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں۔ یقین کریں جو آدمی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، غمگین ہو تو وہ یہ 4 رکعت نماز پڑھے صلاۃ التسبیح، تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو فرمایا کہ اے میرے چاچا، یہ جو طریقہ میں نے بتایا صلاۃ التسبیح کا تو آپ روزانہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں تو پڑھیں، جمعہ کے دن تو پڑھیں، 15 دن میں تو پڑھیں، مہینے میں تو پڑھیں، اگر وہ نہ ہو سکے تو سال میں تو ایک دفعہ پڑھیں، اگر وہ نہ ہو سکے تو عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ جو آدمی 4 رکعت یہ نماز پڑھ لے اس کے صغیرہ گناہ تو صغیرہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ۔ تو کیوں نہ ہم یہ عمل کریں؟ تو اس لیے میرے دوستو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے جو ہے نا آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے لیکن آپ اسی طریقے سے پڑھیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے طریقہ بتایا ہے، تو اسی طریقے سے آپ پڑھیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں تو کمنٹ میں پوچھ لیں، اگر وہاں نہیں پوچھ سکتے تو نمبر میرا ہے واٹس ایپ 0346 78 54 302، یعنی 03467854 302۔ تو یہ نمبر واٹس ایپ پر ہے جو کہ میرا زاؤں پر ہے، اور میرا نمبر جو ہے جو چل رہا ہے کال پر 0346 78 57 031۔ تو میرے دوستو اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر بھی فون پر پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، انشاءاللہ روزانہ میں ویڈیو پیش کروں گا۔
آپ کی خدمت میں. تو گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو. اور ہمارا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.